السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ البروج۔ سورۃ البروج کو پڑھنے سے پہلے اس کا پس منظر جاننا ضروری ہے۔ دنیا میں جس کے پاس بھی طاقت آئی ہے اس نے اپنا اقتدار بچانے کے لیے عوام پر ظلم کیا ہے۔ یہ دور آج کا ہو یا ماضی کا ہو، ہمیشہ یہ رہا ہے۔ طاقتور سمجھتا ہے کہ میں نے ہمیشہ ہی رہنا ہے اور میرا ہی حق ہے حکمرانی، لہٰذا وہ عوام پر ظلم کرتا ہے، جبر کرتا ہے، ان کو دباتا ہے اور ہر اس طاقت کو کچل دیتا ہے جس کو سمجھتا ہے کہ یہ میرے اقتدار کو ختم کر دے گی۔ ایسا ہی ایک واقعہ نجران کے علاقے میں ہوا۔ نجران یہ سعودی عرب کا علاقہ ہے، نقشے میں دیکھیے، اور ادھر نیچے، سب سے نیچے یہ یمن ہے۔ میں ذرا دوسرا نقشہ کھولتا ہوں، اس میں دیکھیے، ہاں یہ آ گیا، یہ سعودی عرب کا، اور یہ یمن، اور یہ ہے علاقہ نجران کا علاقہ۔ نجران میں ایک یہودی بادشاہ تھا، اس نے بھی اپنی عوام پر بہت ظلم کیا تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو آگ میں جلا دیا تھا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ 20,000 سے لے کر 40,000 کے درمیان اس نے لوگ آگ میں جلا دیے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، جو مسند احمد، مسلم شریف اور ترمذی شریف میں ہے، کہ ایک بادشاہ تھا، مفسرین نے اس کا نام ذو نواس لکھا ہے۔ اس بادشاہ کے پاس ایک جادوگر تھا، جادوگر کے ذریعے وہ حکمرانی کرتا تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے کوئی ہونہار سا لڑکا دے دے جس کو میں جادو سکھا دوں۔ بادشاہ نے اسے ایک لڑکا دے دیا۔ مفسرین نے اس لڑکے کا نام لکھا ہے عبداللہ بن تار۔ یہ لڑکا اس جادوگر سے جادو سیکھتا رہا۔ جب یہ گھر سے جادوگر کے پاس جاتا تو اس کے راستے میں ایک راہب رہتا تھا۔ راہب کہتے ہیں عیسائیوں کے علماء کو۔ اس وقت اصل دین جو تھا یہ عیسائیت ہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر مبعوث ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ وہ راستے میں لڑکے کو بٹھا لیتا، اس کو دین کی باتیں سکھاتا۔ اس طرح بچہ جب جادوگر کے پاس جاتا، لیٹ ہو جاتی تو جادوگر پوچھتا کیوں لیٹ آیا ہے، تو کہہ دیتا بھی گھر میں دیر ہو گئی تھی۔ اگر گھر والے پوچھتے بھی کیوں لیٹ ہو گیا تو کہہ دیتا جادوگر کے نے لیٹ کر دیا۔ تو یہ راہب کے پاس دین سیکھتا رہا اور جادو بھی سیکھتا رہا، بیک وقت دو چیزیں یہ سیکھتا رہا۔ ایک دن ہوا یہ کہ ایک بازار میں کچھ لوگ جمع ہے اور ایک بلا ہے بہت بڑی، اس نے لوگوں کا راستہ روک رکھا ہے۔ اب لڑکے کا بھی اس بازار میں سے گزر ہوا، دیکھتا ہے کہ لوگ جمع ہیں، ایک بلا ہے، اس نے لوگوں کا راستہ روکا ہوا ہے، تو کہتا ہے کہ آج میں چیک کرتا ہوں، پرکھتا ہوں کہ جادوگر کا دین سچا ہے کہ راہب کا سچا ہے۔ اس نے ایک پتھر اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، اگر راہب کا دین سچا ہے تو اس پتھر سے اس بلا کو مار دے۔ بچے نے پتھر پھینکا، وہ اس بلا کو لگا اور بلا مر گئی۔ اب جیسے ہی بلا مری تو لازمی بات ہے پھر اس علاقے میں بچے کے چرچے تو ہونے ہی تھے، ہر طرف بچے کے چرچے ہونے لگے، دھوم مچ گئی کہ بچے نے یہ کمال کر دیا، یہ کمال کر دیا، یہ تو پہنچا ہوا ہے۔ اب لوگ اس کے پاس آ رہے ہیں، کوئی کسی مرض کے لیے آ رہا ہے، کوئی کسی تکلیف کے لیے آ رہا ہے، کوئی کسی مصیبت کے لیے آ رہا ہے کہ میری یہ مصیبت دور کر دے، میری یہ بیماری دور کر دے۔ وہ کہتا ہے میں نہیں کر سکتا، کرنے والا وہ ہے جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ ہاں میں اس سے دعا کرتا ہوں وہ تجھے شفا دے دے۔ بچہ اللہ سے دعا کرتا، اللہ تعالیٰ مریض کو شفا دے دیتا۔ یہ سلسلہ جاری رہا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بادشاہ کا ایک وزیر تھا، نابینا وزیر، وہ بھی بچے کے پاس آیا، وہ تحفے تحائف لے کے آیا کہ تو میری آنکھیں ٹھیک کر دے تو میں تجھے یہ سارے تحفے دے دوں گا۔ اس نے کہا میں نہیں کر سکتا، آنکھیں آپ کی ٹھیک کرنے والا وہ ہے جو میرا اور تیرا رب ہے۔ اگر تو یہ بات مانے تو پھر میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں، اس سے فریاد کرتا ہوں تیری آنکھیں ٹھیک کر دے۔ وزیر نے کہا ٹھیک ہے۔ تو وزیر بچے کی باتوں پر ایمان لے آیا، بچے نے دعا کی، وزیر کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ اگلے دن جب وزیر بادشاہ کے دربار میں گیا، حسب معمول اپنا کام کر رہا ہے، بادشاہ دیکھ کے حیران ہوا کہ یہ کیا ہوا، تمہاری آنکھیں کیسے ٹھیک ہو گئی؟ وزیر نے کہا کہ میرے رب نے میری آنکھیں ٹھیک کر دی۔ وہ بادشاہ اپنے آپ کو رب کہلواتا، تو کہنے لگا ہاں ہاں میں نے ٹھیک کی ہے نا۔ اس نے کہا نہیں، یہ اسی نے کی ہے جو میرا اور تیرا رب ہے۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا، اس نے کہا وہ کون ہوتا ہے، رب میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ بادشاہ نے وزیر کو بہت مارا،
کہا کہ یہ تو عقیدہ چھوڑ دے۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ آخر انہوں نے وزیر کو زمین میں گاڑا، اس کے سر کے اوپر آرا چلا کے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اب اس سے بچے کے بارے میں بھی پوچھ لیا، وہ بچہ کون ہے جس نے تجھے یہ باتیں سکھائی ہے؟ بچے کو پکڑ لیا گیا، بچے سے پوچھا گیا کہ تجھے یہ باتیں کس نے سکھائی ہے؟ بچے نے کہہ دیا کہ یہ باتیں مجھے فلاں راہب نے سکھائی ہے۔ اب اس راہب کو ہی پکڑ لیا گیا، تو راہب کو بھی انہوں نے پکڑ کے اس کو تشدد کیا، اسے زمین میں گاڑ کے اس کے بھی 2 حصے کر کے اسے ختم کر دیا۔ اب دیکھیے، وزیر صرف تھوڑی دیر کے لیے بچے کے پاس آیا، اسے یہ بات سمجھی کہ اختیارات کا مالک اللہ ہے، شفا دینے والا اللہ ہے۔ وزیر کو یہ بات سمجھ آ گئی، بچے نے دعا کی، اللہ نے اسے شفا دے دی۔ اب اس وزیر نے جان تو دے دی لیکن اپنا عقیدہ نہیں بدلا، نظریہ نہیں بدلا، بادشاہ کو رب نہیں مانا۔ اسی طرح راہب کہتے ہیں عیسائیوں کے علماء کو، تو راہب نے بھی اپنی جان دے دی لیکن اپنا عقیدہ نظریہ نہیں چھوڑا۔ یہ نہیں کہا بادشاہ کو کہ تو رب ہے، ان کا رب وہی ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے۔ اب بچے کے خاتمے کی باری آئی کہ بچے کو کیسے ختم کیا جائے۔ بادشاہ نے بچے کو ختم کرنے کے لیے اپنی پولیس کو بھیجا کہ اس بچے کو لے جاؤ، اسے جا کے پہاڑ سے گرا دو۔ جب پولیس والے اس کو لے کے گئے پہاڑ پر، تو بچہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہ مجھے ان سے تو بچا۔ اب کیسے بچانا ہے مجھے نہیں پتا، جیسے تو چاہتا ہے اللہ مجھے بچا۔ اب وہ پہاڑ زور سے ہلا، جو لے کے گئے تھے وہ پہاڑ سے گرے اور مر گئے، اور بچہ صحیح سالم واپس بادشاہ کے دربار میں۔ اب بچے نے یہ نہیں کہا کہ میں بھاگ جاؤں، پھر بادشاہ کے پاس۔ بادشاہ حیران ہوا، وہ پوچھتا کدھر گئے باقی؟ اس نے کہا وہ مر گئے۔ پھر بادشاہ نے ایک اور ٹیم بھیجی، تو اس کو لے جاؤ، کشتی میں بٹھاؤ اور دریا میں پھینک دو۔ اب پولیس چلی گئی، بچے کو لے گئی، جیسے ہی دریا کے درمیان میں پہنچے، اب اسے گرانا چاہتے ہیں۔ بچہ جو ہے رب سے دعا کرتا ہے، وہی دعا کرتا ہے اللہم اکفنیہم بما شئت۔ جیسے ہی بچہ اپنے رب سے فریاد کرتا ہے اللہ تو مجھے بچا ان سے جیسے بچا سکتا۔ پانی میں لہریں اٹھی، کشتی ٹوٹ گئی، جو لے کے گئے تھے وہ دریا میں ڈوب گئے۔ بچہ ایک تختے پر بیٹھا اور واپس کنارے پر، پھر بادشاہ کے پاس۔ بادشاہ حیران پریشان کہ اب اس کا خاتمہ کیسے کیا جائے، جب تک یہ بچہ ختم نہیں ہوتا اس وقت تک میرے اقتدار کو خطرہ ہی خطرہ ہے، یہ کل کو کوئی نیا کام شروع کر دے گا، اس کا خاتمہ ضروری ہے۔ بچے نے کہا بادشاہ سے بادشاہ سلامت، میں تجھے اس کا حل بتاتا ہوں، اگر تم مجھے مارنا ہی چاہتا ہے نا تو پھر اس کا حل میرے پاس ہے۔ بادشاہ نے کہا وہ کیا حل ہے؟ بچے نے کہا بادشاہ سلامت حل یہ ہے کہ تم مجھے کسی کھجور کے درخت کے ساتھ باندھ دے اور سارے لوگ جمع کر لے، تو میرے تیر کش سے میرا تیر لے، اپنی کمان میں چڑھا اور مجھے تیر مار دے۔ لیکن ایک بات ہے، جب تو تیر چلائے نا تو کہنا ہے بسم رب حاذل غلام، بسم رب حاذل غلام، اس بچے کے رب کے نام سے میں تیر چلاتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسے تو اپنی اقتدار کی فکر تھی۔ اس نے بچے کو کھجور کے درخت کے ساتھ باندھ دیا، مجمع اکٹھا کر لیا، بچے کا تیر لیا، اپنی کمان میں چڑھایا اور کمان سیدھی کی، بچے کی طرف تیر پھینکا، کہتا ہے بسم رب حاذل غلام۔ جیسے ہی تیر اس کی کن پٹی پر لگا، خون کا فوارہ نکلا، بچے نے اپنا ہاتھ اپنی کن پٹی پر رکھ لیا اور جان اللہ کو دے دی۔ جتنے لوگ اس مجمع میں کھڑے تھے وہ سب کہنے لگے آمنا برب حاذل غلام، آمنا برب حاذل غلام، ہم اس بچے کے رب پر ایمان لے آئے۔ اب جو بادشاہ کرنا چاہتا تھا وہ تو نہ کر سکا، لیکن جو بچہ کرنا چاہتا تھا وہ کر گیا۔ بچہ پبلک کو اپنا پیغام دینا چاہتا تھا، اللہ کی توحید سنانا چاہتا تھا، بچے نے وہ سنا دی۔ اب بادشاہ کا غصہ اور بھڑک اٹھا، اس نے کہا یہ تو سب لوگوں کو کلمہ پڑھا گیا، سب کو مسلمان کر گیا، اب کیا کیا جائے؟ بادشاہ غصے کی آگ میں اندھا ہو گیا۔ اس نے حکم دیا کہ شہر کے اندر خندقیں کھدوائی جائے اور ان خندقوں کے اندر لکڑیاں ڈال کر آگ جلا دی جائے۔ جتنے لوگ ہیں یہ بات کہنے والے آمنا برب حاذل غلام کہ ہم اس بچے کے رب پر ایمان لائے، ان سب کو پکڑو، اگر تو وہ اپنے اس عقیدے سے نظریے سے ہٹ جائے تو ٹھیک، ورنہ ان کو اس آگ میں پھینک۔ اب لوگ کب ہٹنے والے تھے؟ انہوں نے پکڑ کے آگ میں ڈال دیے۔ آخر میں ایک عورت رہ گئی، اس کی بغل میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے۔ اب عورت جھجکتی ہے کہ میرا چھوٹا سا بچہ ہے، بچے کی محبت ماں کو بڑی عزیز ہوتی ہے،
माँ अपनी तो जान दे देती है लेकिन बच्चे को नहीं अपने हाथों से फेंक। बच्चे को अल्लाह ताला ने कुव्वत गवाही दी। बच्चा बोल पड़ा, उसने कहा अम्मा जी लगा दे छलांग, ये आग नहीं है जन्नत है। माँ ने भी आग छलांग लगा दी। इस तरह हजारों की तादाद में उस यहूदी बादशाह ने ईसाइयों को, मुसलमानों को, क्योंकि असल इस्लाम उस वक्त ईसाइयत ही था, उनको आग में जला दिया। कस्में उठा के फरमाया हलाक हो गए खंदकों वाले, वो नहीं हलाक हुए जो खंदकों में डाले गए, हलाक वो हुए जिन्होंने खंदकें बनाई थी, वो बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। ये था इस सूरत का पस मंजर। वस्सलाम।